لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے یہ اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اللہ کی شفقت اپنے بندوں کے ساتھ، اور اس امت کے اوپر، اس امت کے ساتھ جو خاص مہربانی اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی دلیل ہے۔ یہ رات، یہ قدر کی رات، یہ اللہ کا شعائر میں سے ہے، اس کی تعظیم کیجئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو کوئی حیثیت سرے سے نہیں دیتے، اللہ اکبر، تھکن کی وجہ سے صبح یہ کرنا ہے، میں نے صبح میری یہ مصروفیت ہے، کوئی بات نہیں، فرض تو نہیں ہے، یعنی وہ اس رات کو عام جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کی طرح لیتے ہیں۔ نہیں، عام نیکیوں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ جس کی رہ گئی اس نے خیر سے محروم ہو گیا۔ کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں، جو اس لیلۃ القدر سے، اس کو پانے سے جو محروم ہو گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ آپ کو یہ جو موقع مل رہا ہے، اس کے بارے میں یہ جو کہا گیا، صرف ایک چیز اگر ہم شروع میں ڈسکس کر لیں، یہ جو کہا گیا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے اس کی عبادت، 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، بہتر ہے۔ وہ بہتر کتنی ہو سکتی ہے؟ 2000 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی، 4000 بھی، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنے، لیکن 1000 مہینے کی اللہ نے تحدید کر کے کہا اس سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب کیا ہے؟ 83 سال، 83 ایئرز اور کچھ مہینے۔ 83 سال ایک بندہ اور کوئی کام نہ کرے، صرف عبادت کرتا رہے، کھانا پینا نہیں، سونا جاگنا نہیں، اور کوئی کام نہیں ہے، صرف عبادت، یا وہ زندگی ایسے گزارے کہ ساری کی ساری زندگی عبادت ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ سونا جاگنا بھی عبادت بن سکتی ہے، کھانا پینا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ 83 سال سے زیادہ کچھ مہینے یہ عبادت ایک طرف، اور ایک رات میں اگر وہ اتنی عبادت سے بہتر ہمیں اجر و ثواب مل جائے، تو کون شخص ایسا ہوگا جس کا چھوڑنے کا دل چاہے گا، یا جو اس پر مطمئن ہوگا کوئی بات نہیں، عام سی نیکی ہے، چھوڑ دیتے؟ بتائیے مجھے کون ہوگا؟ اور کیا یہ عقل مند ہوگا؟ کیا اس بندے کو کہا جائے گا کہ یہ سمجھدار آدمی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اور سب اعتقاد رکھتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اور پھر وہ 83 سال سے زیادہ بہتر جو عبادت ہے اس کو وہ قدر حیثیت ہی نہ دے؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے جو اس اللہ کے شاعر میں سے اس اتنی عظیم چیز کی وہ توقیر اور وہ ادب و احترام اور اس کو وہ عظمت نہیں دیتے جو اس کا حق ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے، اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں جن کو یہ سمجھ نہیں ہے، اللہ ان کو سمجھ اور شعور دے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری راتیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب آئیے اس کی فضیلت کے متعلق چند باتوں کی طرف توجہ کیجیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 نام ذکر کیا قرآن کریم میں، ایک ہے لیلۃ القدر اور ایک ہے لیلۃ مبارکہ۔ لیلۃ القدر سورۃ القدر میں ہے، پہلی دوسری آیت میں، اور لیلۃ مبارکہ یہ سورۃ الدخان کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلہ مبارکہ کہا۔ لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب ایک ہے عظمت والی رات، لیلۃ القدر عظمت والی رات۔ لیلۃ القدر کا ایک مطلب ہے تنگی والی رات، قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو فراخ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگی والی رات کیوں کہا گیا؟ سبحان اللہ، تنگی کیسی؟ اس رات میں تنگی کیسی؟ تنگی اس لیے اہل علم نے لکھا کہ اس لیے اس کو تنگی کی رات کہا جا سکتا ہے کہ آسمانوں سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم لے کر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، زمین پر تنگی ہو جاتی ہے جگہ کی، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ دوسری چیز، تیسری لیلۃ القدر کا مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں تقدیر سے یہ تقدیر والی رات ہے کہ اس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہو چکے ہیں، لوح محفوظ میں ہیں، وہاں سے آسمان دنیا پر ان کو شفٹ کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلے کیے جاتے ہیں 1 سال کے، 1 سال تک، یعنی 1 سال کے فیصلے وہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر پورے سال میں ان کو لے کر اپنے وقت پر جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ اترتے ہیں۔ اس میں کون کون سے فیصلے ہیں؟ اس رات میں سبحان اللہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے عظیم فیصلے ہیں، آگے چل کر ہم ان پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو پہلے اس کی فضیلت کا سبب کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَا، بلا شبہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ یہ اللہ نے جو بات کو اپنی طرف منسوب کیا اور جمع کی صیغے کے ساتھ،
اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں یا اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے، اے اللہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ مہربان رحم کرنے والوں میں سے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. جمع کا صیغہ اللہ کے لیے استعمال کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سے بڑھ کر ہیں، بلکہ یہ مبالغہ کے لیے ہے، تعظیم کے لیے. اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو انا انزلنا سے بھی لیلۃ القدر کی تعظیم اور فضیلت ہمیں نصیب ہوتی ہے. آگے چلیے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اس کی عظمت کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز. یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر کا ذکر کیا اور ساتھ ہی بتا دیا کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. سبحان اللہ، یہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا اہتمام ہے، ہمارے دلوں میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. چوتھے نمبر پر کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر رات ہے یہ. اور 1000 مہینے سے بہتر کا کیا مطلب ہم نہیں جانتے. ممکن ہے 2000 مہینے جیسی ہو، 3000، 4000، 5000، 10000، ہمیں زیادہ بہتر ہے. یہ کتنی بہتر ہے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا. یہ وسیع ہے، لامحدود ہے. یہ جو بہتری اور خیر کی بات ہے یہ لامحدود ہے، انسان اس کو نہیں جان سکتا. یہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ہے. اور 5ویں نمبر پر تنزل الملائکۃ فیہا والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خاص طور پر جبریل امین بھی. اور اسی طرح روح کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات، وحی، یعنی فرشتوں کو وحی کی جاتی ہے لوح محفوظ سے احکامات فرشتوں تک، اور وہ فرشتے پھر ان کو سنبھال لیتے ہیں اور پورا سال نازل ہوتے رہتے ہیں. تو فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، خیر لے کر، رحمتیں لے کر، نوازشیں لے کر، عنایتیں لے کر، خوشخبریاں لے کر نازل ہوتے ہیں. 6 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے متعلق یوں بتایا سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ جو فرشتے سلامتیاں لے کر نازل ہوتے ہیں، یہ جو فرشتے رحمتیں عنایتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، یہ پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ فجر کی اذان، فجر کا وقت داخل ہو جائے. تب تک یہ طریقہ بھرپور، یہ سلسلہ بھرپور طریقے سے